قوم سمود کے متعلق تاریخ کے صفحات میں یہ درج ہے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے رہائشی مکان تعمیر کرتے تھے۔ قوم سمود کا وطن مکہ اور ملک شام کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ قوم سمود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے، لمبے، تڑنگے اور خوبصورت تھے، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا تو ان لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا۔ ان کے جھٹلانے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ تو ایک دن ان لوگوں نے کہا اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی پیدا کرے جو حاملہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی ان کو دکھلا دیا۔ اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے جو اونٹنی پیدا ہوئی تھی اس نے اس تالاب کا سارا پانی پی لیا جس سے قوم سمود کے مویشی سیراب ہوتے تھے اور قوم کو پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ ان لوگوں نے چاہا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور یہ باری لگا دی کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن قوم سمود کے مویشی پانی پئیں گے۔ لیکن اس کے باوجود ایک دن ایک شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تیر سے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے متعلق آتا ہے کہ جب سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ایک خطرناک چنگاڑ آواز کے ذریعے سے ہلاک کیا۔